السلام علیکم جی، اللہ پاک کی بینتا رحمت، بینتا کرم اور ایک بینتا فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا جی، اس کی اور بچوں کی فرمائی تھی، یہ چپس کی دن کو بننے تھے لیکن نہیں بن سکے گیس کی وجہ سے۔ ابھی رات کے کھانے میں جو ہے نا چپس سالن دی ہے بھابھی نے، بلکہ سونیا کی بہن نے دی ہے۔ ہمارا سالن دن کا ہے، کھانے والا ہے، کھانے کا ٹائم ہے۔ بچوں کو بلایا ہے، آئے نہیں، وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، پالک کے ساتھ ان کو بتا کے بھی نہیں آئیے کہ چپس بنے ہوئے ہیں، مرچیں اتنی بار بھتیجے نے مرچیں بہت ڈالی ہوئی ہیں سالن میں۔ السلام علیکم جی، کیسے آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی، امید کرتے ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے یہ دیکھیں سامنے دیوار کے ساتھ ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ سیے ہوئے کپڑوں کی کوئی دکان نہیں ہوتی، وہ ڈسپلے لگا ہوتا ہے اس کا۔ یہ میں نے کپڑے لگائے ہیں، سوٹ جو ہے نا 2000 فی سوٹ کے، ایک سوٹ جو ہے نا 2000 کا۔ سارے میرے اور بچوں کے ناپ کے ہی ہیں۔ اچھا، جنت تو جو ہے نا اس طرح تھپکی دینی پڑتی ہے، جنت اب سوتی ہے، ورنہ جنت مجھے بولتی رہتی ہے تھپکی دو۔ تو میری امی کو ایک دن لیٹی ہوئی تھی، میں نہیں تھی، ہاسپٹل کی ہوئی تھی، تو میری امی کو ہاں، سونیا کی امی کے ہاتھ سخت ہیں۔ نہیں سخت نہیں ہے، اس نے بولا تھپکی دو تو آج ہی میرے بابا دیکھو ایسے ایسے ٹھپکی دیتی ہے، زور زور سے نا، ایسے ایسے ٹھپکی دے رہی تھی۔ تو سہیل بھائی لیٹے ہوئے تھے جان کے ساتھ ہی، تو بڑی میں لیٹی تھی، جان کو ایسے ٹھپکی دے رہی تھی زور زور سے۔ تو پھر جان نے بولا بھیا دیکھ تیز تیز ٹھپکی دے رہی ہے۔ حسین بھائی نے بولا بڑی میں آرام سے دو، ہم لوگ اپنی نانی کو بڑی میں بولتے ہیں۔ حسین بھائی نے بولا آرام سے دو، میری ایک ہی بہن ہے، پھر اس نے آرام آرام سے دی تھی نانی نے ہماری۔ نہیں، میں نہیں تھی، ہاسپٹل کی ہوئی تھی، تو یہ سو نہیں رہی تھی، تو یہ بولتی تھی آپ یہ بات چل پائی کہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دانی کو جب چوہا لگے تھے تو میری امی اس نے کہیں بولا کہ میرے کو جو ہے نا اس کو دروازے کو کھول، میں تھپکی کے بغیر سوتی نہیں ہے۔ میری امی نے بولا وہ کیا تھکی تھکی بولتی ہے، تو اس نے بولا ایسے ایسے کرو سوئے، تو میں اس کو ایسے ایسے کرتی رہتی ہوں۔ تو اور میری اس نے امی کو بولا، امی نے یوں یوں کیا زور زور سے ایسے نا، تو یہ کہتی ہے بھیا نانی امی زور سے دے رہی ہے، آرام آرام سے دے تھپکی ہے۔ پھر حسین نے بولا بڑی امی جنت کو آہستہ آہستہ دو، پھر جنت سوئے گی، میری ایک ہی بہن ہے، آپ زور زور سے تھپڑ مار رہی ہو۔ اتنا انہوں نے میری امی کا مذاق اڑایا۔ میری امی بولتی ہے میں گاؤں میں جب بیمار ہوئی تھی تو چاچی ہمارے پاس رہنے کے لیے آئی تھی، تو اس نے چاچی بول رہی ہے کہ آجا میرے پاس سو، کہتی ہے نہیں میں آپ کے پاس نہیں سوتی نا، میرے کو جو تھکی دیتا ہے میں اسی کے پاس سوتی ہوں۔ میری چاچی بولتی ہے تھکی کیا ہوتی ہے؟ میں نے بولا وہ بولتی ہے مجھے تھپکی دو گے، یوں یوں کرو گے تو میں سوؤں گی۔ پتہ نہیں اس کو عادت کہاں سے لگی ہے۔ اس کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، میں سرانوں کے بغیر نیند نہیں آتی۔ آج یہ تکیوں کے بغیر نہیں یہ سوتے۔ تکیہ رکھ کے سوتے ہیں جی، یہ بھی اور یہ بھی۔ وہ ٹھپکی بھی بغیر نہیں سوتی۔ اور یہ میں ان کے لیے کراچی گاؤں سے میں لے کے آئی، جب پچھلی بار ہم لوگ رہنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے تو ایک سر کے نیچے رکھنے کے لیے دیا تھا، ان کی ٹانگوں کے نیچے ہی ان کے پاس 3 4 تکیے نہیں دیے تھے، تو ہمارے گاؤں اچھا، ہمارے اس میں نا ہمارے خاندان میں قدرتی بیماری ہے، مجھے بھی تھی، میرے بلکہ ابھی بھی ہے، بھائیوں کو بھی ہے۔ ہماری ٹانگوں میں بے چینی الجھن سی ہوتی ہے رات کو جب سوتے ہیں نا، تو ہم لوگ یہ اپنی زبان میں اس طرح بولتے ہیں، ان کی بھی ٹانگوں میں ہوتی ہے رات کے ٹائم نا، یعنی بے چینی ہو رہی ہے۔ یہ پھر تکیہ وغیرہ ٹانگوں میں رکھتے ہیں تو تھوڑا سکون آتا ہے۔ میں جو ہے نا کوئی چادر وغیرہ کر لیتا ہوں، اس طرح چادر جو ہے دونوں گھٹنوں کے درمیان پھنسا لیتا ہوں۔ مجھے بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں سونیا کو تو میرے خیال نہیں ہوتی، جنت کو بھی ہوتی ہے کبھی کبھی۔ لائٹ آنے والی، تھوڑے دیر میں لائٹ آ جائے گی۔ بہن بانجے سب اوپر بیٹھے ہوئے تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، کافی دیر بیٹھے رہے، گپ شپ لگاتے رہے۔ ابھی وہ نیچے اترے، میں نے بچوں کو بولا، بچوں صبح اسکول گئے تھے، صبح جلدی اٹھ گئے تھے، تو یہ بھی بول رہی ہے مجھے نیند آ رہی ہے، بچے بھی، میں نے بولا لگاؤ اپنا بستر، لائٹ آ جائے گی، ویسے بھی پنکھا تو چل رہا ہے، لیکن شکر الحمدللہ دن کو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، جیسے ہی رات ہوا کراس کرتے ہیں وجہ سے موسم اچھا ہو جاتا ہے، اچھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مچھر بھی اتنے نہیں ہے ابھی یہاں پہ۔ میں نے بہن کو مشورہ دیا ہے، میں نے بولا نیچے والا گھر جو ہے نا رات کو ٹھنڈا ہوتا ہے، دن کو رات کو گرمی، میں نے بولا آپ ایسا کرنا ہم لوگ چلے جائیں گے، آپ اوپر آ جانا رات کو سونے کے لیے، بڑے سکون ہوتے ہیں۔ نہیں، ان کے مشکل ہے۔ اچھا جی، صبح کا ٹائم
मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, पराठे बना रही हूँ। पहले देखा गैस आ रही है नहीं आ रहा, गैस आ रहा था, फिर मैंने आटा गूंद के चाय बनाई है। फिर मैंने बोला अभी पराठे बनाओ, क्योंकि गैस नहीं होता तो फिर मुझे परेशानी होती। मैंने बोला बाहर से पापे या इनको बिस्किट ही मंगा के दूँगी, लेकिन गैस आ रहे, अभी बना रही हूँ जी पराठे। और देखें ताज़ा ताज़ा आटा गूंदे हुए मेरे पराठे। जन्नत के बाबा को मैंने बोला है मुझे वहाँ से चिमटा पकड़ाओ, मुझे थोड़ा पत्नी एक और चीज़ मांगी, कहते हैं सुनिए उठ जाए तो मैं खुद ही बनवा लेता हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप बना लें, आपको भी बनाने आती हैं। तो ये मेरे पराठे आज आपको ऐसे लग रहे होंगे क्योंकि ताज़े आटे के पराठे ऐसे ही होते हैं मज़ेदार से, ये देख सकते हैं आप। मूड की बात है जी, आज सोनिया का मूड था घर पे नाश्ता बनाने का। वैसे आप होटल पे जाते हो ना? ताज़ा आटा भी गूंदा है, जी जी। तो वरना जो है ना हमें सुबह अक्सर फ्रिज में आटा पड़ा होता है, पराठे फिर भी नहीं बनते। वरना अक्सर हम लोगों को आपको बोल देते हैं कि जाएं जरा पापे लेके आए। होटल पे जाके नाश्ता करें। नहीं होटल पे तो नहीं, पापे लेके आओ या फिर बिस्कुट लेके आओ, जी। यही चल रहा है कराची में। अच्छे है ना, सेहत के लिए अच्छे नहीं है ना पराठे ना। नहीं पराठा तो फिर भी मैं नहीं खाऊंगा आज। नहीं मैं यही कह रही हूँ, पराठे सेहत के लिए, आपके लिए भी, हमारे लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं अच्छे ना। कोशिश यही करती हूँ फिर आपको बिस्कुट और कैफे खिला देती हूँ। अच्छा ये हमारे कुकिंग की जगह नहीं है, कुकिंग की जगह ये है यहाँ पे, लेकिन ये अभी सारी एरिए में धूप है और सख्त किस्म की धूप आती है। ये चीज़ जब से मैं आया हूँ इधर ही बैठी रहती है, ये यहाँ एक काम के सिलसिले में बैठी रहती है जो हम देखते रहते, आवाज़ें करती रहती है। एक परेशानी है इसमें ना, जो चूल्हा जलता है ना वो बीच में ही आग उसकी जलती रहती है, साइडों पे चूल्हा जो है ना मीठी छोटी है ना, मीठी छोटी, वो फिर पराठा जो है ना, ये रोटी हमारी जो है ना बीच में से बन जाती है और साइडों से ना रोटी सही नहीं बनती। आज सुबह तवा जो है ना भांजियों की दी हुई थी, उसको बनाई है, बल्कि मैं ही रात को वहाँ पे बना के आई थी। अभी उसके पराठे बनाए हैं, मैंने बोला चलें आप खा सकते हो, तो मेरे बच्चे नहीं खा सकते, मैं भी पराठे बना के दूँगी। अच्छा जी ये बरामदा जो है ना धोने से सही साफ़ होता है, फ़र्श धोने और इस तरह के उसके लिए पानी की कमी नहीं है, बोरिंग का पानी है, हम रोज़ धोएं। लेकिन यहाँ पे ना कोई लोटा नहीं रखा हुआ, निकासी के लिए कोई लोटा नहीं है, तो फिर इतना ही पानी यूज़ करना पड़ता है जो फ़र्श धुल जाए और फालतू पानी ना हो, वरना पानी जो है ना फिर वो मसला बन जाता है। तो उसी तरह धोया है अभी ये सोनिया ने, तो अच्छा लग रहा है, अभी साफ़ सा सूख जाएगा। इसके अगर पोछा लगाएं ना तो जितना भी साफ़ पोछा लगाएं वो निशान से पड़ जाते हैं। अभी अंदर से भी झाड़ पोछ की है, अभी पोछा लगेगा। पोछा सोनिया ने फेंक दिया है और अब खुद लगाएगी, मैं नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने झाड़ू मारा है। मैंने थोड़े बिस्तर सेट किए हैं, गद्दा सोनिया ने डाला है, फर्श सोनिया ने धोया है, बर्तन भी उसी ने ही धोए हैं। अब जाहिर बात है ख़वातीन तो ज़्यादा ही काम करती हैं, मैं जो थोड़ा बहुत हाथ बटाता हूँ वो मैं गिन लेता हूँ। फर्श भी मैंने धोया है। हाँ करीब आके बता रही है, फर्श इसने धोया है, फर्श भी मैंने धोया है, चादर भी मैंने बिछाई है और सारा काम मैंने। हाँ सारे काम बता के गई। अच्छा जी ये अज़हर भाई के घर का काम हो रहा है, वो वाला हिस्सा पीछे तक मेरा था, मैंने बेच दिया, ये अज़हर भाई का था, हमने दोनों ने साथ लिया था। ये अभी मलबा आया हुआ है, डंपर आया है मलबे का, ये अंदर कर रहे हैं। और ये जो है ना अज़हर भाई ने काम शुरू करवाया है, थोड़ा सा नीचे था पानी वगैरह जो है ना बारिश का रुक जाता था, देखें ये इतना नीचे था, चुनाई कराई है, थोड़ा सा रद्दे ऊपर करवाएं और अब जो है इसके ऊपर टाइलें डल जाएंगी या चादरें डल जाएंगी, थोड़ा मकान ऊंचा हो जाएगा। भराई जो है ना मेरा ख्याल है यहाँ तक भराई आएगी, फिर गली से थोड़ा सा फुट एक ऊंचा हो जाएगा। वो सामने सोनिया की वालदा का मकान है, ये इस तरफ जो है ना अज़हर भाई का ज़ाती मकान ये है, ये पूरा पीछे तक
یہ 160 گز کی پوری جگہ تھی، آدھی میں نے رکھ لی تھی، وہ جو سامنے ماشاءاللہ لکھا آ رہا ہے وہ سائٹ میری تھی، یہ سائٹ پیچھے تک اظہر بھائی کی تھی۔ تو میں نے سونیا کی بہن کو بیچ دیا تھا اونے پونے، یہاں قیمتیں نہیں ہیں، اس ٹائم پہ 8 لاکھ کا بنا ہوا مکان بیچ دیا تھا۔ اب بھی اگر بیچنے لگیں یہ تو ان کی قیمتیں نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ مارکیٹ نہیں ہے، لیگل پلاٹ ہوتے ہیں، لیگل فائلیں ہوتی ہیں، اس کی مارکیٹ بھی ہے۔ ملبہ کافی زیادہ ہے، یہ ابھی سارا اندر پھینکنا ہے۔ یہ سونیا کی بہن نے بنا دیا تھا، یہ صحیح بنا ہوا ہے، بیچ میں سے یہ رستہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، یہاں بھی سیمنٹ وغیرہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ سیمنٹ وہاں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ڈرم وغیرہ۔ اچھا، یہ ٹائلیں جو ہے نا یہ ملبے میں سے نکلتی ہیں، جو ملبہ آتا ہے یہ ان میں سے یہ ٹائلیں وغیرہ نکلتی ہیں، بیچ میں تو بالکل صاف ستھری نئی ٹائلیں ہوتی ہیں۔ تو ملبے کا بھی اپنا ایک وہ ہے، کوئی ملبہ باریک آتا ہے، کوئی ملبہ جو ہے کافی موٹا آتا ہے۔ یہی کام مجھے دیکھ کے نا اپنا وہ آج یاد آ جاتا ہے، والد صاحب کا مکان، وہ بھی میں جب چھوٹا تھا، بلکہ چھوٹا ہی کہوں گا، تقریباً 12-13 سال تو گزر گئے سونیا، 14-15-16 سال لازمی چھوٹا ہی تھا۔ بڑی مشکل سے بنایا تھا جی، مکان اونچا تھا، اسی طرح میں ملبہ کچھ یہاں پہ تو ڈلوا رہے ہیں، میں اٹھواتا تھا، کیونکہ مکان ایک تو اوپر سے توڑا تھا، اس کا ملبہ تھا، پھر زمین سے وہ تقریباً 3-4 فٹ اونچا تھا۔ خیر بڑی مشکل سے بڑے دل سے وہ مکان بنایا تھا، تو جو کچھ اللہ پاک نے نصیب میں رہنا لکھا تھا وہ رہا۔ تو ابھی بھی دکھ ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کو خراب ہوا میری آنکھوں کے سامنے یا اس طرح برباد ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے انسان کو۔ تو میرے والد صاحب نے بھی جو ہے اپنی بڑی محنت سے جو ہے نا کمائی ان کی لگی تھی، میں تو صرف کام کروا رہا تھا، اور وہ بھی آگ کی کمائی۔ تندور ہوٹل کا کام جو ہے نا آگ کے آگے کھڑے ہو کے آپ کو کرنا پڑتا ہے، بڑی سخت مزدوری ہے۔ تو اللہ پاک ان کے حق میں بھی بہتر کرے، میرے حق میں بھی بہتر کرے۔ وہ جگہ جو ہے نا بس اس سے بڑی یادیں وابستہ ہیں، دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ تو اللہ کرے اللہ اظہر بھائی کا بھی کام اللہ پاک خیر و عافیت سے کریں، اور ان کے حساب میں ہی رہ کر ہو، کیونکہ مہنگائی کافی زیادہ ہے، مشکل ہو جاتے ہیں یہ کام چھیڑ کے۔ تو ہم جیسے لوگوں کی ایک لمٹ ہی ہوتی ہے، وہ اس لمٹ میں رہ کر اندازے لگا کر کام شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک کرے یہ معاملہ ان کا بھی ہو جائے۔ تو آج میں اپنی امی کے علاقے میں جو ہے نا باہر نکل کے گھوم رہی ہوں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گھر، ساتھ میرے بھائی کے کام لگا ہوا ہے، گھر کا بھی جنت کے بابا نے شیئر کیا ہے، تو ساتھ بالکل بہن کے گھر کے ساتھ ایک گھر ہے، وہاں پہ کام چل رہا تھا، تو میں بھی وہاں ان کا گھر دیکھنے آئی ہوں۔ تو ماشاءاللہ سے اچھا گھر بنا ہے۔ ابھی میں ان کو نیچے سے دیکھا ہے سارا گھر، وہ اندر لڑکیاں کام کر رہی ہیں، تو ان کی تو میں ویڈیو نہیں بنا رہی۔ تو ابھی چھت پہ آئے ہیں، چھت بھی ماشاءاللہ سے فرج وغیرہ ڈالا ہے۔ وہی میں نے بولا بیٹا اللہ تو آپ کو نصیب کرے یہ گھر، ٹینکی وغیرہ رکھ کے فٹنگ وغیرہ ساری کر دی ہے، یہ سیڑھی وغیرہ ساری، یہ نیچے دیکھیں فرش ڈال دیا ہے۔ تو تھوڑا سا کام بھی رہتا ہے، وہ سامنے دیوار پلستر نہیں کی ہوئی، نیچے گیٹ مین گیٹ لگا دیا ہے، تو وہی مجھے بول رہی ہے ابھی ہمارا گھر بنا ہے، تو خوشی ہو رہی ہے۔ ان کا ابو اندر کلر کر رہا ہے، تو ٹانگ سے تھوڑا سا معذور ہیں بھائی، تو میں نے بولا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے، کر رہنا، اور جو ہے نا اسی طرح یہ چھوٹی سی علاقہ ہے جو چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں لوگ، بڑی خوشی سے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، تو اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ میں نے بولا چلے میں تھوڑا سا آئی ہوں تو ویڈیو بنا رہی تھی۔ تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ بالکل اپنے اپنے گھروں کے اوپر ٹینکیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ سب کو گھر میں رہنا نصیب کرے، اپنے گھر دے ذاتی سکون والی۔ تو چلیں ابھی میں گانا وگانا پکاؤں۔ مریم جو ہے نا پیسے والی ہو گئی ہے، مریم دیکھیں گاڑی لے رہی ہے، کتنے کی خریدو گی؟ ہاں اچھا جی، کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، مریم اس کے پاس بار بار جا رہی ہے، کہہ رہی ہے آنٹی میری ویڈیو بنائیں، مجھے دکھائیں۔ تو حسین بیٹا چلو نکالو گاڑی، چلیں نکالو گاڑی، مریم نے لے لی ہے گاڑی۔ کہاں ہے پاپا، کہاں ہے؟ سے پانی ٹھنڈا لینے کے لیے چلی گئی ہوں، یہ سامنے امی کے گھر سے ابھی تک نہیں آ رہے، میں نے بولا برف ڈالوں کولر میں پانی،
مجھے کہیں اکیلا نہیں بیٹھنے دیتی، پتہ نہیں کیوں. چلیں مجھے یہ لگتا ہے کہ میری شکایتیں کرتے ہوں گے میری امی کے ساتھ آپ. سیڑھیوں سے چڑھنا بڑا مشکل ہے جی، یہ 2 ہی سیڑھیاں ہیں. اب یہ چڑھیں سیڑھیوں سے اوپر، پھر میں چڑھوں. برف نہیں ڈلوانی. یہ برف تو بوتل میں برف ہی تو ہے، پانی ہے نا کولر میں ڈالیں تو. اچھا جی، سونیا اپنی بھابھی کے ساتھ ذرا ہاسپٹل گئی ہے. سونیا کی کنٹینیو اب کمر میں درد رہتا ہے، وہ کافی زیادہ پریشان کرتا ہے کام وغیرہ کرتے ہوئے گھر کے. تو یہاں پہ اس کی بہن گئی تھی ڈاکٹر کے پاس، ہڈیوں کے کوئی ڈاکٹر ہیں، ان کی گھٹنوں میں تکلیف رہتی تھی، اسے خاصا آرام آیا ہے. تو سونیا بھی اسی ہاسپٹل میں انہی ڈاکٹر کے پاس گئی. اپائنٹمنٹ پہلے لینا پڑتی ہے، تو گئی ہے. اللہ پاک اسے آرام دے، بلکہ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے جو بھی جہاں بھی ہیں. اچھا جی، میں ولاگ کے حوالے سے کچھ اپنی لائف کے حوالے سے بتاؤں نا، کچھ کومنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، میں اس کی بیس پہ کچھ یہ باتیں کرتا ہوں. تو وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں جی، میری جو زندگی کی ریئل لائف ہے، اچھی ہے بری ہے، کراچی میں گاؤں میں جہاں بھی ہے، وہ آپ بہن بھائیوں سے شیئر کروں. اس میں کوئی پلانٹیڈ معاملہ نہ ہو، کوئی ڈرامہ نہ ہو. حالانکہ مجھے بھی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں کئی بار کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ وہ ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے. میں نے یہ کام سوشل میڈیا کا بھی مجھے پتہ ہے جھوٹ اور فریب کی دنیا ہے، لیکن میں نے اس جھوٹ اور فریب کی دنیا میں بھی اپنا سچ برقرار رکھا ہوا ہے، یہ میرا رب جانتا ہے. کبھی اس معاملے میں ہم اچھے، ہمارا کردار لوگوں کو اچھا نظر آتا ہے، کبھی برا نظر آتا ہے، کیونکہ جو سچ ہے میں وہ سامنے کر دیتا ہوں. تو بلکہ یہاں تک کہ میرا بچہ حسن جو ہے نا، اس ویڈیو میں فلٹر لگا دیتا تھا. میں نے اسے بھی 2-3 دن ہو گئے بالکل منع کر دیے، بیٹا کوئی فلٹر نہیں لگایا کر، ہم جیسے ہیں جو ہے وہ لوگ ویسے ہی نظر آئیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو انسان کی زبان جو ہے نا، یہ بڑی، جس نے انسان اپنی زبان کو سنبھال لیا نا، اس نے اپنی عاقبت کو سنوار لیا. ہمارے دل میں کچھ بہن بھائیوں کی اتنی عزت ہوتی ہے، یقین مانیں وہ یاد رہتے ہیں. کوئی دعا مانگتے ہیں وہ یاد رہتے ہیں. کوئی اچھا، ہمارے یہ یوٹیوب کے فیملی کی بات کر رہا ہوں، لیکن ان کا ایک کومنٹ نا دل توڑ کے رکھ دیتا ہے. ایسے ہی کل ہوا میرے ساتھ، میں نے کومنٹ دیکھا، مجھے بڑا افسوس ہوا. ہماری بہت پرانی کوئی بہن ہے، بیٹی ہے، شہزادی ہے، بڑے اچھے کومنٹ آتے تھے، بڑی اچھی. اس نے ایک کومنٹ ایسا کیا، اتنی سخت بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں میں شروع سے بتا رہا ہوں، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ اتنا برا گھر تو نہیں ہے. شکر الحمدللہ، اللہ پاک نے یہ بھی نصیب کیا، کرائے پہ ہی صحیح، لیکن جو لوگ جس حالات میں رہتے ہیں نا، اس سے بھی برے حالات میں لوگ رہتے ہیں. ہم لوگ ضرورت کے تحت رہے ہوئے ہیں. مکان ہمارا اچھا ضرور ہے، اللہ پاک نے اپنے فضل سے دیا ہے، وہ وہیں پہ موجود ہے. 2 مہینے بعد نہیں، 3 مہینے بعد اپنا کام ختم کر کے ہم جائیں گے وہاں. تو فی الحال تو ہم لوگ ایک معاملے میں آئے ہوئے ہیں. بات یہ کہ آج کل ہم لوگوں سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو ہمارے رب نے ہم سے پوچھنے ہیں. تو اللہ پاک رحم کرے. میں صرف عرض کروں گا، دیکھیں میرا کچھ بھی نہیں جاتا. اگر آپ مجھے یقین مانیں، اتنا برا بھی نہیں لگتا، میں بھول جاتا ہوں. میں وہ جو کومنٹ کرتا ہے نا، پھر وہ میرے دل سے اتر جاتا ہے، میں پھر اسے بھول جاتا ہوں. میں برا بھی نہیں کہتا، نہ میں بدعا کرتا ہوں. تو لیکن یہ جو ہے کسی اچھی اس کے ساتھ ہمارے دلوں میں رہیں. ہم آج نہ گئے یوٹیوب سے، کل چلے جائیں گے، ہماری ایک ہی جستجو ہے. تو باقی مرضی تو میرے رب کی چلے گی، کب تک یہ معاملہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں جو اچھے بہن بھائی ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ اچھے اس سے ہی زندہ رہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. میں ویڈیو بھی آج کا ختم کرتا ہوں. سونیا چلی گئی ہے، ویڈیو کافی حد تک بنا ہوا ہے. آج کی ویڈیو پسند آئے اسے لائک شیئر ضرور کیجئے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم والا معاملہ کرے، ہماری غلطیوں کو، تائیوں کو درگزر کرے، پکڑ والا معاملہ نہ کرے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.